بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ مسلم سعید چینل میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، سوائے اس کے کہ کسی کو اس کا شریک مقرر کیا جائے۔ اکثر علماء اپنی تقریریں کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن احکام شریعت جو اللہ کی طرف سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں وہ نہیں بتاتے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح انسان شرک کرنے سے بچ جائے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل مسلم سعید کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے کسی دور دراز جگہ۔ اگر آج کے دور میں کسی کو آسمان سے گرا دیا جائے تو اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ شرک کیا ہے، ہم آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی اس کو باقی باتیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ خالق اور مخلوق میں جس کو فرق سمجھ آ گیا وہی شرک کے کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ توفیق کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ انسان کیوں پیدا کیا گیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ ہمارے پچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم شرک کے متعلق بات کریں گے۔ کسی بھی مخلوق کو خالق کا شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ زمین، آسمان، چاند، تارے، انسان، جنات، فرشتے، زمین اور آسمان کے بیچ جو بھی کچھ ہے اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے قرآن سے ثابت کیا تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام انسان تھے۔ جب ان کی کوئی قوم ان کا کہا نہیں مانتی تھی تو اللہ کے حکم سے فرشتے قوم کو عذاب دیتے اور وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ اللہ اکیلے پہ ایمان رکھتا تھا اسے بچا لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو عذاب دیا کیونکہ اس کی قوم کہا نہیں مانتی تھی، بلکہ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا بھی پروردگار ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے، نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، جیسا کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر علماء اپنی لمبی لمبی تقریروں میں کہتے ہیں اللہ والوں کی طرف آ جاؤ تو آپ کامیاب ہو، آپ جنتی ہو، آپ کی کشتی پار ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی طرف بلایا ہے، بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی یہی ترغیب دیتے رہے، جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور صحابہ اور اولیاء اللہ اور نیک لوگ سبھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں۔ پورا قرآن علم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، لیکن ترجمے کے ساتھ، کیونکہ ہدایت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، جیسے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5-6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب کہ کسی کو بھی اپنے نفع و نقصان کا اختیار دینا شرک ہے سوائے اللہ کے۔ کسی بھی چیز کے بدلنے سے خود کا برا یا بھلا جاننا یہ بھی شرک ہے۔ زیادہ وضاحت کے لیے ہم نے پارٹ 2 بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔